غریب و سادہ و رنگی ہے، داستان حرم۔ نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ نشریات ہماری جاری ہے بعنوان شان حسین۔ جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ انہیں زحمت ہم دیتے ہیں کہ داستان کربلا تو ایک عنوان ہے، لیکن ظاہر اس کے اندر ان گنت داستانیں جن کا بیان ممکن ہی نہیں ہے پوری نشریات میں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کچھ چنیدہ واقعات کو ذرا ان کی داستان ہم سن سکیں۔ صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل سوال پہ آؤں کہ ایک داستان کی میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں اس کی ذرا تفصیل کے ساتھ بتائیے گا۔ اس متعلق فرمائیے گا کہ ہم جب بظاہر دیکھتے ہیں 61 ہجری 10 محرم کے واقعات، تو ظاہر ہے بظاہر تو یہ ہوا کہ ایک لشکر نے دوسرے لشکر کو یا دوسرے مختصر سی سپاہ کو یا ایک فیملی کو بظاہر تو زیر کر دیا کہ وہاں پہ بچوں کو پیاسا کر دیا، خیموں کو جلا دیا، عورتوں کو بے ردا کر دیا۔ لیکن میں نے پڑھا کہ اس وقت جناب زینب دربار یزید میں یزید سے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی، آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس وقت کے لحاظ سے شاید بظاہر میں کہہ رہا ہوں بظاہر عجیب لگ رہی ہو کہ وہ آنکھوں میں آ کر کہہ رہی ہیں کہ تیرا ذکر نہیں رہے گا، ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ اٹ ایکچولی ہیپنڈ۔ 1400 سال آج سب ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو حسین سے منسوب کرے اور یزید سے دور کرے، حالانکہ اس وقت جو جتنے بھی سرکمسٹانسز اس میں تو بڑی ان یوزول بات لگ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری چیزیں تو بظاہر اس کے حق میں۔ تو پہلے آپ اس عنوان سے مختصر فرمائے گا، پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک داستان تفصیل کے ساتھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، یعنی آج یزید کا نام اتنا شر کے ساتھ مکس اپ ہو گیا ہے، جڑ گیا ہے کہ حتیٰ کسی ملحد کو بھی آپ یزید کہتے ہیں تو اس کو برا لگے گا، جبکہ کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے وہ۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اسی لیے تو شریکۃ الحسین ہے کہ انہوں نے اس جہاد کو مکمل فرمایا کہ کت قیدک وسع سعیک، اے یزید تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جو کر سکتا ہے وہ کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت وہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ جن کے ہاتھ بندھے ہوئے، جن کی سکینہ اور باقی بیویاں ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام وہاں پر ہیں، بھائی کا کٹا ہوا سر سامنے رکھا ہوا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اب کوئی اور فتح کی صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن در حقیقت فتح کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی جو فتح تھی وہ جسمانی طور پر تھوڑی تھی۔ جب کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام جو ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے، ان سے مدینہ میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے بابا کو فتح ہوئی یا نہیں ہوئی، تو امام نے کہا کہ نماز پڑھ کر آ۔ نماز پڑھ کر آیا تو اس نے کہا کہ آپ کے بابا کو فتح ہوئی نہیں ہوئی، امام نے کہا جواب مل گیا تجھے، یہ نماز باقی ہے نا آج، یہ آج زندہ ہے تو فتح ہو گئی امام حسین علیہ السلام کو۔ تو واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو ختم کر ہی نہیں سکتا۔ جو دو مصرے اس میں یوں ہیں کہ شہید کر کے یہی کرشمہ سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، کہ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو یزید تھا، حسین ہے، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی، اور ایسے باقی ہے امام حسین علیہ السلام، ایسے باقی ہیں کہ آج ہر خیر پسند وہ چاہتا ہے کہ وہ جڑ جائے امام حسین علیہ السلام سے، اور دور رہے ہر انسان، ہر شریف النفس انسان، میں کہتا ہوں مسلمان بھی نہ ہو کہ بھئی کہیں میرا کوئی یزید سے کوئی تعلق نہ جڑ جائے، یا کوئی یزید کے بارے میں مجھے ایسا نہ کہتا ہے کہ تم تو یزید صفت رکھتے ہو مثلاً۔ تو ہر ایک اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے۔ آج جو ہے وہ ایسا ہی ہے، کم سے کم مسلمانوں کی حد تک میں کہہ رہا ہوں، تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے، سارے برے یزید کے، اچھے حسین کے۔ تو جتنے بھی اچھے ہیں نا وہ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں امام حسین السلام کے ساتھ۔ تو یہ امام حسین السلام کی اس فتح کا اعلان ہے جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ میں خیر ہے اتنا ہی آپ حسینیت کے راستے پر ہیں۔ خود بخود یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس میں جتنی صداقت ہے، جتنی امانت ہے، جتنی شجاعت ہے، جتنی مروت ہے، جتنی صلہ رحمی ہے، جتنا
عبادتوں کا، نماز کا، باقی معاملات کا اہتمام ہے، معاف کرنے کا جذبہ ہے. ہم حور علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ حور نے آ کے معافی مانگی، تو میں کہتا ہوں کہ حور جیسا معافی مانگنے والا اگر کوئی نہیں تو حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. کیا بات ہے، واہ کہ امام حسین السلام نے اس کو معاف کر دیا جبکہ بچوں پہ پانی بند کیا. تو جس میں درگزر کا جذبہ ہے، تو ہر خیر اب جڑا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے کیا ساتھ. کہنا ہے. اچھا، اور اب میں اپنے سوال کی طرف آؤں کہ ظاہر کربلا کا مطلب ہے کہ شہادت در شہادت، سانحہ در سانحہ، لیکن جو شہادتوں کی شہادت ہے جنہیں ہم سید الشہداء کہتے ہیں، امام عالی مقام، ان کی شہادت ان ایام کے حوالے سے بھی ظاہر بہت ریلیونٹ ہے. بلکہ میں نے یہ سنا کہ ظاہر روز عاشور یا ان ایام میں کربلا مولا میں ایک عجب منظر ہوتا ہے. 40 میں جب چہلم ہوتا ہے تب ایک اور الگ منظر ہوتا ہے کہ جب لاکھوں کروڑوں افراد، بلکہ ہم نے دنیا بھر کے میڈیا پہ کوریج دیکھی، بلا تفریق و تخصیص رنگ، نسل، مسلک، مذہب، قومیت، وہ سب چلے جا رہے ہیں نجف سے کربلا، کوئی الگ ماحول. تو ہم نے سنا کہ روز عاشور مقتل باقاعدہ پڑھا جاتا ہے وہاں پر، اور لوگ سنتے ہیں. ظاہر بڑا طولانی ہوگا وہ، لیکن آپ اگر ہمیں اسی میں سے آپ کچھ بتا سکیں تاکہ ذرا واقع شہادت امام عالی مقام وہ کچھ سامنے آئے. جی، وہاں پہ مقتل خوانی ہوتی ہے عاشور کے دن، اور اس میں تفصیل سے عاشور کے دن کے واقعات کو پڑھا جاتا ہے، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک. تو ظاہر ہے کہ اصحاب کی شہادت ہے، انصار کی شہادت ہے، پھر اہل بیت کی شہادت ہے، پھر حضرت علی اکبر کی شہادت ہے، حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے. اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت، وہ بھی اس میں تلخیص اگر ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں اور خود اپنے ثواب کی خاطر میں عرض کر سکوں کہ یہ مقتل مکرم سے میں نے اس کو لیا ہے مختصراً امام حسین السلام کی شہادت کے واقعات کو، کہ امام آئے تھے وداع کرنے کے لیے اپنے خاندان سے. جب آخری خدا حافظ کہنے کے لیے وہ تشریف لائے تو وہ امرہم بالصبر، تو انہیں صبر کی تلقین فرمائی امام حسین علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ دیکھو اب مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ حامیکم. کیا درس خدا کی قسم یہاں پر کہ امام نے فرمایا کہ تم فکر نہیں کرنا، اللہ تمہارا حامی ہوگا، وہ حافظکم، اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تعلقنا باطرافہ، جب امام حسین نے یہ کہا تو سیدانیہ امام حسین کی ابا کو چاروں طرف سے پکڑ کے کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا تو ان کے دل میں ایک تسلی تھی کہ بہرحال حسین تو ہیں. جب امام حسین جا رہے ہیں تو اب سوائے امام زین العابدین کے جو شدید علیل و مریض تھے، اب کوئی مرد نہیں بچا خیموں میں، اب فقط بیویاں تھیں. تو میر انیس نے اسے ایسے لکھا کہ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، اور پٹکے میں شاہدین کے سکینہ کے ہاتھ تھے. یعنی اب امام حسین علیہ السلام رخصت ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بچی جو درد کی شدت میں مبتلا ہے اور اپنی ماں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ حسین علیہ السلام، مولا حسین کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے کہ اور بھی بچے تھے خیموں میں جو اپنی ماؤں سے ایسے بات کر رہے تھے. اور ایک واقعہ اس میں پیش آیا کہ باہر سے تیر برسنا شروع ہوئے جو خیموں کے اندر آ کر بیبیوں کی اباؤں میں الجھے، یعنی وہاں تک پہنچ گئے. تو ایک بچی اس میں الاتش پکار رہی تھیں. اور اما عقیلۃ بنی ہاشم، بی بی زینب سلام اللہ علیہ جن کا لقب عقیلہ ہے، فإنها تبصر هذا وذاك، بی بی کبھی ایک بچے کو دیکھتی تھیں، کبھی ایک اور بچی کو دیکھتی تھیں. اور بی بی نے دیکھا کہ اللہ کے دین کی ایک مضبوط رسی حسین خون میں غلطہ ہیں، اور ایک طرف امام حسین نے اپنی دختر سکینہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا جو بیبیوں سے دور ایک گوشے میں کھڑی تھی باکیتاً اور رو رہی تھی. فوقف علیہا، تو امام حسین ان کے پاس آئے، اپنی بیٹی کے پاس، مصبرا و مصلیا، کہا سکینہ بیٹی صبر کرنا، اور سکینہ کو دعا دی امام حسین نے. یہاں تک کہ خیام سے باہر عمر سعد کی ایک آواز آئی کہ وہی حکم، اے لشکر والوں کیا کھڑے دیکھ رہے ہو، اہجموا علیہ ما دام مشغولا بنفسہ، اب حملہ کرو حسین پر، جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہے تو اب حملہ کر دو اس دوران تم. اللہ اکبر. کوئی اپنے خانوادے کے ساتھ ہو تو شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس پر حملہ نہیں کیا جاتا. لیکن روایت یہ ہے کہ ابھی امام حسین مستورات سے ودا ہو رہے تھے کہ سینکڑوں تیر چلے خیام کے اندر آئے، بعض تیر بیبیوں کے اباؤں میں الجھ گئے اور ان کی فریاد بلند ہوئی. یہاں تک کہ جب امام نے یہ دیکھا، یعنی اب بیوی زینب کی چادر تک اور بیبیوں کے لباس تک تیر آ رہے تھے، تب امام حسین باہر نکلے، کاللیث الغضبان، بپھرے ہوئے شیر کی طرح انہوں نے حملہ کیا. دیکھیں امام حسین مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں امام حسین. تو وارث زور حیدر کرار ہے، اور یہ
خود لشکر یزید نے کہا جب امام حسین السلام نے جو جنگ کی ہے نا جی، تو جس پر تلوار پڑتی وہ واصل جہنم ہو جاتا، اور لشکر یزید بھاگ رہا تھا امام حسین السلام، جبکہ 3 دن کے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، اور کثرت کے ساتھ ذکر فرماتے جاتے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کچھ اس میں بڑے سخت جملے ہیں، مجھے معاف فرمائیے گا، کہتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن چونکہ جب تک کہ نہ بیان کریں تو پتہ کیسے چلے گا۔ تو اس وقت شیمر نے کہا کہ حسین یہ فرات دیکھ رہے ہو نا، لا تذوقوا حتی ترد النار، تم فرات سے ایک قطرہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ رما ابو الحطوف الجوفی بسحم فی جبہتی، کہ امام حسین کی پیشانی پر ابو الحطوف جوفی نے ایک تیر مارا، فنزعه، امام حسین نے وہ تیر نکالا، وسالت الدماء علی وجہ، امام حسین کی پیشانی پر خون بہنے لگا، اور صاح بصوت عال، بلند آواز سے امام نے پکارا اور فرمایا کہ تم نے اہل بیت محمد کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لما ضعف عن القتال، ایک منزل آئی کہ امام حسین پر اس قتال سے ضعف طاری ہو گیا، وقف لیستری، تھوڑا سا بیٹھے تاکہ تھوڑا سا استراحت کریں، فرماہ رجل بحجر، ایک شخص نے زور سے پتھر مارا جو امام کے چہرے پر لگا اور اس سے خون بہنے لگا۔ مولا نے اپنے چہرے سے خون صاف کیا، رماہ آخر بسہم، ایک اور شخص نے پھر تیر مارا، ثلاث شعب، جو 3 بھال کا تھا، جو قلب مطہر پر لگا۔ یہ میں مقتل پڑھ رہا ہوں ایک کے بعد ایک۔ مولا نے فرمایا کہ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ وہی فقرہ ہے کہ جو ان کے بابا امام علی نے 21 رمضان کو کہا تھا۔ ورفع رأسہ الی السماء، اور آسمان کی طرف دیکھا امام حسین نے اور فرمایا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ یہ اسے مار رہے ہیں کہ اس وقت رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کا کوئی بیٹا میرے سوا اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ امام حسین نے ان کا واسطہ دیا، اور پھر جو تیر لگا تھا وہ سینے سے نہیں نکال سکے، اخرج السام من قفاہ، پشت سے وہ تیر نکالنا پڑا، وانبعث الدم کالمیزاب، اور خون، میزاب کہتے ہیں، میزاب رحمت ہے نا خانہ کعبہ پر نالے کو کہتے ہیں، تو خون پر نالے کی طرح گویا بہنا شروع ہوا امام حسین علیہ السلام سے۔ وضع یدہ تحت الجراب، نے اپنے خون اپنے ہاتھوں سے اس کو پر کیا اور اسے آسمان کی طرف پھینک دیا، اور فرمایا کہ اللہ مجھے یہ سب قبول ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس خون کا ایک قطرہ بھی روئے زمین پر نہیں آیا، اور پھر دوبارہ چلو کو زخم کے نیچے رکھا، فلما امتلأت، جب دوسرا چلو پر ہو گیا تو امام نے اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا کہ میں اپنے نانا رسول اللہ کے سامنے اسی طرح سے جاؤں گا میدان محشر میں کہ میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہوگی۔ اب جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا امام حسین السلام کے بدن مطہر سے، اور کئی پہروں کی پیاس بھی تھی، حرکت، اب امام حسین السلام میں وہ رمق نہیں بچی تھی کہ وہ اٹھ سکتے۔ فجلس علی الارض، بے دم ہو کر امام حسین علیہ السلام ریت پر بیٹھ گئے، اور اب بہرحال پوری طاقت لگا کر اٹھنا چاہتے تھے، لیکن پھر ایک ایسا جملہ ہے کہ مجھے معاف فرمائیے گا، مالک بن نصر نے آگے بڑھ کر فشتمہ، میں بڑا اگر اس کو یعنی بہت برا کہا اس نے امام حسین کو ایک لفظ، ثم ضربہ بسیفہ علی راسہ، اس کے بعد اپنی تلوار امام حسین کے سر پر ماری، یہاں تک کہ اولاد عقیل میں سے ایک بچہ دروازے خیمے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور اس نے ایک قمیص پہنی ہوئی تھی، اور وہ امام حسین کے دفاع میں ایک لکڑی کو لے کر باہر نکلا، تو ایک اور شخص آیا، اس نے اس بچے پر وار کیا اور بچہ امام حسین کی گود میں شہید ہو گیا۔ پھر ایک اور بچہ تھا امام حسن علیہ السلام کا جن کا نام تھا عبداللہ ابن حسن، انہوں نے دیکھا کہ میرے چچا کو اب یہ مارنے لگے ہیں، تو وہ بھی خیمے سے باہر نکلے، اور جب آگے بڑھ کر تلوار چلانا چاہی ایک شخص نے، تو اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ اس تلوار کے آگے کر دیے تاکہ وہ تلوار امام حسین تک نہ پہنچے، اور مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ جلد سے لٹک گئے بچے کے دونوں ہاتھ کٹ کے، یہاں تک کہ امام حسین نے سینے سے لگا لیا، اور اب امام حسین تنہا تھے، لو شاءوا یقتلوہ لفعلوہ، اگر وہ چاہتے تو آ کر کوئی بھی امام حسین کو مار دیتا تھا، یہاں تک کہ پھر ہر قبیلہ دوسرے سے کہتا تھا کہ تم آگے بڑھ کے مارو، تم آگے بڑھ کے مارو۔ شیمر نے کہا ما وقوفکم، رکے ہوئے کیوں ہو، ما تنتظرون من رجل، اب حسین میں بچا کیا ہے، کیوں رکے ہوئے، آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ ضربوا زرعا، اب سب نے مل کر امام حسین پر ایسے حملہ کیا کہ حسین کے بائیں بازو پر زرعا نے تلوار ماری، رماہ الحسین فی حلقی، حسین ابن نبیل نے حلق پر تیر مارا، ایک اور نے ایک شانے پر تلوار ماری، سنان نے مولا کی ہنسلی کی ہڈی پر وار کیا، ایک شقی نے آگے بڑھ کر ایک نیزہ لگایا، برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے،
مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ صبراً علی قضائک، پروردگار میں تیری رضا پہ راضی ہوں، لا الہ سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے۔ بہرحال اس وقت بیویاں اپنے خیموں سے باہر نکل آئی تھیں اور ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو امام حسین السلام کی خون سے رنگین کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ بی بی زینب نے فریاد کی کہ اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو نواز رسول کی حمایت کے لیے آئے اور حسین کو قتل ہونے سے بچائے۔ وَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ، اور حسین کی ریش مقدس کو کھینچا، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ، جس سینے کو رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے اس پر وہ بیٹھ گیا، اور تلوار سے وار کیے۔ قد سکنت حواسک، آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے، آپ کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ اور دیکھیں جب کسی کو ذبح کیا جائے تو وہ تو تڑپتا ہے، اللہ جانے کیا وجہ تھی کہ امام حسین نے اپنے دست و پا ساکن کیے تھے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ چونکہ امام حسین جانتے تھے کہ عالم انوار سے ان کی والدہ تو دیکھ رہی ہیں، تو اگر میں تڑپا تو میری والدہ کو اور تکلیف ہوگی، تو بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین۔ کربلا میں صدا گونجی کہ علاقت قتل الحسین و بے کربلا، علاقت ذبح الحسین و بے کربلا۔ جزاک اللہ، بہت واضح، بہت شکریہ۔ اور نشریات ہماری جاری ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ نہایت اس کی حسین، ابتدا اسماعیل۔